اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الحدید آیت نمبر 20 بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا جان لو انما الحیات الدنیا کہ دنیا کی زندگی صرف لعب و لہو کھیل اور دل لگی ہے وزینت اور بناؤ سنگار ہے وتفاخر بینکم اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے وتکاثر اور ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں کمثل غیث اس بارش کی طرح اعجب الکفار نباتہ جس سے اگنے والی کھیتی نے کاشتکاروں کو خوش کر دیا ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اسے دیکھتے ہیں کہ زرد ہے ثم یکون حطاما پھر وہ چورا بن جاتی ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت میں بہت سخت عذاب ہے ومغفرۃ من اللہ ورضوان اور اللہ کی طرف سے بڑی بخشش اور خوشنودی ہے وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان سابقوا الی مغفرۃ من ربکم اپنے رب کی بخشش کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو وجنت اور اس جنت کی طرف عرضها كعرض السماء والارض جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ یہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے دنیا کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس سے قبل جو ہم نے آیات پڑھی تھی ان کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کا حکم دیا جہاد کرنے کا حکم دیا تو جو لوگ جہاد نہیں کرتے یا جہاد کی تیاری نہیں کرتے یا اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہے تو اللہ رب العزت نے فوراً فرمایا کہ دنیا ہے کیا یہ تو کھیل تماشا ہے یہ تو دل لگی ہے یہ تو زینت کا بناؤ سنگار کا سامان اکٹھا کرنا ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے کہ میرے بیٹے زیادہ ہیں میرے پاس مال زیادہ ہے اس دنیا میں اس کے علاوہ اور ہے کیا ایک کھیتی کی مثال اللہ رب العزت نے دی جس کا مالک کسان کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ لہلہاتی ہے لیکن اچانک ہی کھیتی بالکل کٹ جاتی ہے اور زمین کے ساتھ مل جاتی ہے ایسے جیسے یہاں کوئی کھیتی تھی ہی نہیں یہی معاملہ اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کا ہے کبھی انسان چھوٹا سا ہوتا ہے جس طرح ایک بیج ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ جیسے کھیتی بنتی ہے یہ انسان بھی جوان ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی جوانی دیکھ کر اس کے ماں باپ بھی یوں ہی خوش ہوا کرتے ہیں لیکن ایک وقت آتا ہے جوانی ڈھل جاتی ہے بڑھاپے کی طرف قدم رکھ لیتا ہے اور وہ ساری خوبصورتیاں وہ ساری قوتیں ساری کی ساری مضمحل ہو جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں یہی معاملہ انسان کا آگے بڑھ کر بھی ہے جس طرح کھیتی کٹ جاتی ہے یہ بھی مر جاتا ہے اور بعد میں کھیتی نے تو وہی رہنا ہے لیکن انسان کا دوبارہ حساب کتاب ہوگا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت کی طرف مغفرت جو ہے اپنے گناہوں کی معافی کروانے کی طرف بڑھو ایک دوسرے سے آگے نکلو تو صحابہ کرام کا مقابلہ ہوا کرتا تھا آپ نے وہ معلوم کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آپس میں نیکیوں میں مسابقہ ہوتا جس طرح کہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق اپنا پورا مال لے آئے عمر بن خطاب آدھا مال لائے بظاہر دیکھنے میں عمر کا مال زیادہ ہے لیکن جب معلوم ہوا کہ ابو بکر تو سارا مال ہی لے گئے تو عمر رضی اللہ نے کیا کہا تھا کہ آپ سے آگے نہیں نکلا جا سکتا تو یہاں سے معلوم ہوا کہ صحابہ مقابلہ کرتے تھے ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا لیکن آج کل مقابلے کس چیز کے ہو رہے ہیں مکان کس کا زیادہ اچھا ہے نوکری کس کی زیادہ اچھی ہے بیٹے کس کے زیادہ ہیں معاشرے میں زیادہ عزت مقام وقار کس کا زیادہ ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت والے جو مقابلے ہیں وہ کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ کا فضل یہ تلاش کرنا چاہیے اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔